بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدھ مختصر سی بات ہے، اب احباب جانتے ہیں لیکن کچھ دوست پھر بھی سوالات کی صورت میں دریافت کرتے ہیں۔ سنت کے بارے میں کہ سنت کیا ہے اور سنت کی حیثیت کیا ہے، اور اس میں کون سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت میں شمار کریں گے اور کون سی بات ایسی ہے جو اس کے علاوہ شمار ہوگی۔ دیکھیے، جب ہم سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی تین صورتیں، ایک آپ کا عمل، ایک آپ کا قول یعنی آپ کا حکم، اور ایک تیسرا طریقہ کہ جس میں آپ علیہ السلام نے کسی شخص کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہو اور خاموشی اختیار کی ہو، تو گویا آپ نے اپنی خاموشی کے ذریعے سے اس کام کو جائز قرار دے دیا۔ اس قسم کو عربی زبان میں تقریر کہا جاتا ہے۔ تقریر، جو بات کہی گئی اس کو قول کہا جائے گا، جو کام کیا اس کو عمل کہا جائے گا، جو خاموشی سے تائید کر دی اس کو تقریر کہا جائے گا۔ گویا کہ سنت کی یہ تین صورتیں، آپ کا قول، آپ کا عمل اور آپ کی تقریر، یعنی آپ نے جس بات کو جائز قرار دے دیا اپنی خاموشی کے ذریعے سے، یہ بات تو سب کے ہاں معروف ہے اور سب لوگ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن الجھن وہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ کام ایسے کیے کہ جن کا تعلق اپنے علاقے، اپنی ثقافت اور اپنی ضرورت کے مطابق تھا۔ کیا اس کام کو بھی ہم اسی سنت کا درجہ دیں گے جس طرح کے سنت کا درجہ ہم ان احکام کو دیتے ہیں جس کا تعلق پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اور جس میں کوئی تفریق نہیں ہے، علاقے، قوم، جغرافیائی صورت، ثقافت، تہذیب، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ علماء نے ان دونوں میں فرق رکھا ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل اور آپ کا ہر وہ قول جس کا تعلق شریعت کے ان احکام سے ہے جس میں عبادت کی جانی ہو، جس میں کسی چیز کے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ہو، جس میں کسی کام کے جائز اور ناجائز کی بات ہو، تو اس میں تو وہ سنت شریعت کی سنت کہلاتی ہے، شریعت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر اس سنت پر عمل نہ کیا جائے تو گناہ ہوگا۔ اس لیے حلال و حرام کے حوالے سے، جائز ناجائز کے حوالے سے، یا شریعت کے احکام کی تفسیر کے حوالے سے آپ نے جو کچھ بھی کہا اور آپ نے جو کچھ بھی کیا، وہ سب کا سب ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ لیکن کچھ کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کیے اس کا تعلق وہاں کے حالات، وہاں کی ثقافت اور وہاں کے موسمی اور جغرافیائی حوالے سے اس کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس لیے ان پر اگر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ کے رسول نے چونکہ ایسا کیا تھا اور میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں، اس نیت کا ثواب اسے ضرور پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کام کو نہیں کرتا، اسے خبر مل گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ کام اس طرح کیا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کے کھانے پینے کے حوالے سے بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول فلاں سبزی پسند کیا کرتے تھے، فلاں پھل پسند کیا کرتے تھے اور فلاں قسم کا گوشت پسند کیا کرتے تھے۔ اس پسند اور ناپسند کا تعلق اس وقت کے اور اس علاقے کے جغرافی حالات سے ہے۔ گرم علاقہ ہے، خشک علاقہ ہے، اور گرم اور خشک علاقے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی سبزی زیادہ پسند کر رہے ہیں تو اور کسی نے یہ حدیث پڑھ لی کہ کدو اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا، تو اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کدو کھانا سنت ہے اس لیے کدو کھانا چاہیے۔ یا مٹھائی آپ علیہ السلام نے پسند کی کسی موقع پر اور لوگ کہیں جناب میٹھا کھانا سنت ہے اس لیے میٹھا کھانا چاہیے۔ کسی بھی شوگر والے کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے، چاہے اسے یہ حدیث 10 دفعہ پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اور کسی بھی سرد علاقے میں رہنے والے فرد کو، یا جس کے جوڑوں میں درد ہے یا جس کے جسم میں کوئی ایسا مسئلہ ہے
کہ ٹھنڈی چیز کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے، اسے کدو نہیں کھانا چاہیے چاہے اس نے حدیث پڑھی ہو، اس لیے کہ اس کا تعلق اس عمل سے نہیں ہے جو ہماری شریعت اور جائز ناجائز حلال و حرام کے حوالے سے اس کا تعلق بنتا ہو۔ یہ اس کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کا تعلق وہاں کے جغرافیائی اور ثقافتی اعتبار سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول ہمیشہ سر پہ کوئی نہ کوئی چیز رکھا کرتے تھے، ڈھانپ کے رکھتے تھے سر کو۔ اس ڈھانپ کے رکھنے کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ ہے جس کو فقہا نے سنت عادت کہا ہے، سنت عادت۔ اور عادت کا تعلق بھی پھر موسم، جغرافیائی حالت اور وہاں کی سوشل کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے تھا۔ عرب ملک صحرائی علاقہ، تیز چلنے والی ہوائیں جس میں ریت، گرد و غبار ہمیشہ موجود رہتا تھا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ سر ڈھانپ کے رکھتے تھے اور رومال باندھ کے رکھتے تھے، پگڑی باندھ کے رکھتے تھے، چہرہ چھپا کے رکھتے تھے، اور سفر کے دوران تو خاص طور پر یہ عمل کیا جاتا تھا۔ اس لیے اس سنت کو بھی سنت عادت میں شمار کیا جائے گا۔ اس سنت میں یہ فرق ضرور رکھا جائے کہ اللہ کے رسول نے جو کام کیا، کیا ہر کام کو لازماً کرنا چاہیے؟ کیا ہر کام جو ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو حلال اور حرام کے حوالے سے؟ خود رسول رحمت علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی۔ آپ نے بڑی معروف بات سنی ہے، مدینہ میں پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم یہاں کی کھجوروں کے درخت جو ہیں باغات پائے جاتے ہیں، اس میں مادہ جو کھجوریں ہیں اس کے پودے، ان پر نر کھجوروں کے اوپر جو پھول نکلتا ہے اس کو ہم جھاڑتے ہیں، وہاں سے ٹہنیاں لے کر اور ان پر جھاڑتے ہیں، اور یہ ایک خاص قسم کا پودا ہے، ہم ان کو پتہ ہے کہ یہ کیفیت اور اس میں یہ خاص قسم کا پھول نکلتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کرو۔ صحابہ نے نہیں کیا، اور اس روز کھجوروں کے باغات میں بہت کم کھجوریں نکلیں اور پھل بہت کم ظاہر ہوا۔ لوگوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا اور ہم نے ایسا نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے اس سال پھل جو ہے بہت کم نکلا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کے معاملات میں میری بات کو نہ ماننا اور ماننا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میری کسی ایسی بات کو آپ نہ مانیں کہ جس کا تعلق آپ کی زراعت کے ساتھ ہے، آپ کی کسی ایسی بات کے ساتھ ہے کہ جس میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں آپ میری بات کو مان بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مان سکتے۔ آپ اپنے تجربات کی بنیاد پر اس کو اختیار کریں۔ بعض لوگ اس کو شاید گستاخی کے اس میں پہلو میں لانے کی شاید کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اصحاب رسول سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس لیے اصحاب رسول کو خود اللہ کے رسول جب یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں معاملات میں آپ میری بات کو سنیں ضرور، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تجربات کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو اختیار نہ کریں۔ جیسے خندق کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ جناب کیسے جنگ لڑنی چاہیے۔ جو بدر کے میدان میں گئے تھے صحابی، ان سب نے کہا جناب جیسے ہم بدر میں گئے تھے ویسے ہی مدینے سے باہر جا کے جنگ کریں، اور وہی عمل ہونا چاہیے۔ لیکن سلمان فارسی جو تھے انہوں نے تجویز دی کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں ایران میں بعض جنگیں میں نے دیکھی ہیں کہ شہر کے چاروں طرف ایک بڑی خندق کھود دی جاتی ہے جس میں دشمن عبور نہیں کر سکتا، اور خندق کے پیچھے مورچے بنا کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تجویز بہت اچھی ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کے بعض موقع پر اپنی مرضی کا چھوڑ دینا اور صحابی کے کسی مشورے کو مان لینا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر تو اس بات کو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے رسول کا ہر قول اس کی وہی حیثیت ہے جو حلال اور حرام کے حوالے سے ہم افراد چیزوں کو مانتے ہیں، تو پھر بہت ساری مشکلات کا ہم سامنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے ہاں علماء نے بعض چیزوں پر اس قدر شدت اختیار کر لی، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت کے اس عمل کو الگ الگ تقسیم کر کے ڈیفائن نہیں کیا، جس کی وجہ سے معمولی سی ایک حدیث پڑھی اور کہا جناب اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے اس کا عمل لازمی ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اس کو آپ بہت دھیمے لہجے میں اور دھیمے انداز میں سوچیے گا، اس پر کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا ہر وہ عمل اور ہر وہ قول اور ہر وہ تقریر جو کسی کام کے جائز اور ناجائز بتانے میں، حلال اور حرام کے بتانے میں،
یا شریعت کے احکام کی تفسیر کے موقع پر تفسیر کے حوالے سے بتائی جائے اس پر عمل ہونا چاہیے. لیکن جو آپ کی باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق وہاں کے کلچر، وہاں کی سرزمین کے حالات اور وہاں کی اپنی کیفیات کے اعتبار سے ہے، تو وہ باتیں صرف معلومات کے لیے ہیں اور وہاں کے حالات کی خبر دینے والی ہیں. اس میں سے اگر کسی بات پر عمل نہیں ہوتا تو یقیناً اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.